الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوستاں دی خواہش ایسی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر سنو نبی پاک دا عظیم معجزہ پھر سنا کہ جس نو معجزہ شق القمر کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عطا نال زمین تے کھڑے ہو کے آسمان دے چند دے دو ٹکڑے کیویں کیتے، چند توڑیا کیویں، پھر رسول نے رب دی دیتی ہوئی طاقت نال جوڑیا کیویں۔ اگرچہ اس تو پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ حسین واقعہ آپ حضرات دے گوش گزار کیتا، مگر آپ دی خواہش سی کہ پھر کسی جمعے تے واقعہ سنا، لہٰذا میں کوشش کراں گا کہ آج دے خطاب دے اندر یہ حسین واقعہ آپ حضرات دے گوش گزار کراں۔ سچی بات تو ہے کہ سرکار دا ذکر جدوں بھی کیتا جائے سینے ٹھر جاندے نے، ایمان ودے نے، ایمان دے اندر اور چمک پیدا ہوندی ہے، روشنی پیدا ہوندی ہے۔ ذکر مصطفیٰ تے سنیاں دی روحانی غذا ہے۔ حضرات محترم، ساڈے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیتا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے میرے محبوب توحید دا ڈنکا کھل کے بجا، اپنی رسالت دا اعلان کر، جو تینوں حکم دیتا گیا کھل کے بیان کر، دشمن تیرا کی بگاڑن گے، انہاں دی پرواہ نہ کر، محبوب تو دین دا ہوکا دے،
نبی کریم نے عرض کی تھی یا اللہ اتنا تے ارشاد فرما دے کہ ابتدا کتھوں کراں، آغاز کتھوں کراں، پہلا واز کنہاں نو سناواں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغام آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب سب تو پہلے اپنے قریبیاں نو ڈرا۔ یہ آیا کریمہ دسدی ہے کہ تبلیغ دا آغاز اپنے گھروں ہونا چاہیے۔ گھر والے بے نماز ہون تے بندہ مسجد وچ نمازیاں کو کلمے سنے، ادا نام تبلیغ نہیں۔ گھر والے عیاشیاں کردے ہون تے بندہ دوجیاں نو جا کے تبلیغ کرے، نہیں، ادا نام تبلیغ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب ابتدا اپنے گھر تو کر، قریبیاں نو ڈرا۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو فرمایا علی جا اور پوری برادری دی دعوت کر کے آ۔ حیدر کرار نے سرکار دا پیغام پوری قوم وچ پہنچا دیتا۔ عمر آپ دی 8 سال یا 10 سال دی سی۔ برادری والے جمع ہو گئے، بزرگ آئے، جوان آئے، بچے آئے، پنڈال بھر گیا۔ کملی والے دا پہلا واز آج ہونا ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے کالی کملی دی بکل ماری اور سرکار کوہ صفا تے تشریف لے آئے۔ نبی کریم نے سب تو پہلے اپنی قوم دا شکریہ ادا کیتا کہ میری برادری، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تساں نے میری دعوت قبول کی تھی۔ اے دسو کہ میری زندگی دے 40 سال تہاڈے سامنے گزرے، تساں میرے دن بھی ویکھے تے میریاں راتاں بھی، تساں میریاں باتاں بھی سنیاں، گفتار ویکھی، رفتار ویکھی، اٹھنا بیٹھنا ویکھیا، نشست و برخاست ویکھے۔ اے دسو کہ 40 سالاں دے اندر محمد مصطفیٰ دی چادر تے تانوں کوئی داغ نظر آیا ہے؟ انہاں آکھیا لا، بڑی سچی چادر ہے تیری۔ فرمایا 40 سالاں دے اندر کدے میری زبان تو تسا جھوٹ سنے ہیں؟ انہاں آکھیا اللہ نہیں سنے۔ انہاں 40 سالاں دے اندر کسے نال خیانت کیتی، بد اخلاقی کیتی؟ انہاں آکھیا نہیں، انت صادق انت امین، تو سچا بھی ہے امین بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر میں کہہ دیاں کہ پہاڑ دے پچھلے پاسے ہو دشمن حملہ کرن واسطے آ رہے ہیں، کہ کیا تسی من جاؤ گے؟ سب نے آکھیا کیوں نہیں مننا گے، تیری زبان تے کدے جھوٹ آئے نہیں۔ کتنی پاکیزہ چادر سی ساڈے رسول دی، کتنا عظیم کردار سی محمد مصطفیٰ۔ نبی کریم نے فرمایا میری قوم اگر محمد دی صداقت تے اتنا ہی یقین جے تے قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دیو اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ دا رسول ہوں، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں اور میں محمد مصطفیٰ او دا رسول بن کے آیا۔ اتنے جملے کہن دی دیر سی اپنے بیگانے ہو گئے، سجن دشمن ہو گئے۔ چند لمحے پہلے صادق تے امین کہن والے گھورن لگ پے، عجیب کیفیت ہو گئی مجمع دی۔
نبی کریم دا سکا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور نبی کریم سرور عالم بل اپنی انگل دا اشارہ کر کے کہنے لگا تبن لک، نعوذ باللہ اے محمد تو ہلاک ہو جائیں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس واسطے دعوت کی تھی، ساری برادری نو اس واسطے بلایا ہی ان دیکھیا خدا منوانا چاہتا، اپنے رسول ہونے دا اعلان کرنا چاہتا سی۔ تیرے چولہے تے کئی کئی دن اگ کدے نہیں بلی، یتیمی دا ڈیرا ہے۔ جے رب نے نبی بنانا سی تے مینوں بناندا، میں سردار ساں، وڈیرا ساں۔ چاچے دا یہ بکواس سن کے رسول اللہ دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ گرامی قدر حضرات، جدوں کوئی بندہ تحریک شروع کردا ہے یا الیکشن لڑدا ہے تو اس نو اپنی قوم تے اپنی برادری تے بڑا مان ہوتا ہے۔ غیراں اگر ووٹ نہ بھی پایا تو کم از کم خاندان والے تے ووٹ دیں گے نا۔ حد نہیں ہو گئی؟ نبی کریم دی زندگی دا پہلا خطاب اور چند لمحے پہلے پوری قوم کہہ رہی ہے صادق اور امین، اور ایک لمحہ نہیں گزریا تے بکواس کرنے لگ پئے۔ رسول اللہ دے آنسو اتنی تیزی نال نکلے کہ داڑھی وچوں بھی قطرے گرن لگ پئے۔ روندیاں اکھاں نال تواڈے میرے رسول نے اوپر ویکھیا۔ نبی پاک دی کال تے ہر وقت ملی رہندی سی نا۔ روندیاں اکھاں نال ویکھیا، قدرت دی مٹھی مٹھی آواز آئی، حبیبی نہیں بولنا۔ سجنا انہوں جواب نہ دیویں، تیری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب تیری رحمت والی چادر تے داغ لگ جائے گا۔ یا اللہ یہ کیسے لوگ نے، تینوں منن واسطے تیار بھی نہیں تے مینوں منن واسطے تیار بھی نہیں، نہ تینوں من دے نہ مینوں من دے۔ قدرت دی آواز آئی، تیرا کم سی تبلیغ کرنا، تو کلمہ حق کہہ دیتا ہے، کوئی من دے تے منے، نہیں من دا تے نہ منے، اسی کسے دے منن دے محتاج نہیں ہاں۔ سجنا تو مینوں منیا، میں تینوں منیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ سجنا تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں محمد الرسول اللہ کہاں گا۔ تکبیر دے نعرے تو لا، رسالت دے نعرے میں لاؤں۔ لا الہ الا اللہ تو آکھ تے محمد الرسول اللہ میں آکھنا ہے، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے تکبیر دا نعرہ لانا اے مصطفیٰ دی سنت ہے تے رسالت دا نعرہ لانا خدا دی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا کروں۔ کملی والیا تو کہہ، قل فرما دے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تے میں کہاں گا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا کراں گا۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں محمد رسول اللہ کہاں گا۔ تو رب الناس کہہ، میں کافۃ للناس کہاں گا۔ میرے حبیب تو اپنے لب ہلا کہہ دے، اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔
بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ تے سجنا ہن میں تیرے بارے چ کہاں گا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو میرا ذکر کر میں تیرا کراں گا، تو میرا نام لے میں تیرا لواں گا، تو رب الناس کہہ میں کافۃ للناس آکھاں گا، تو مینوں رؤوف کہہ میں تینوں آکھاں گا، تو مینوں رحیم کہہ میں تینوں آکھاں گا۔ اللہ اکبر۔ محبوبہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ سجنا تو کہ الحمدللہ رب العالمین، میں کہاں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو رب العالمین کہ میں رحمت للعالمین کہاں گا۔ کملی والیا تو میریاں شانہ بیان کر میں تیریاں شانہ بیان کراں گا، اسی کو کسے دے منن دے محتاج ہاں؟ پر یا اللہ جڑا انہیں بکواس کیتا ہے او دا جواب کون دے گا؟ فرمایا تو تے تاں بول جے میں نہ ہوں، تو کلیم اللہ نہیں جے میں ہور گواہ پیش کراں، تو یوسف نبی نہیں جے میں بچے کو گواہی دیواواں، تو میرا جانی ہے محبوب ہے، میں قیامت تک دساں گا یاراں دے بدلے کیویں لے جاندے نے۔ ہن رب دا انتقام دیکھو، ابو لہب کی کیتا سی نبی پاک وال انگل چک کے کیا سی تبن لک۔ ہن اللہ جواب کی دے رہے ہیں، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ حضرات محترم میں دعوت فکر دینا ہے، قرآن پاک وچ رب دا قانون اے وے کہ انگلی دا بدلہ انگلی ہے، ہاتھ دا بدلہ ہاتھ ہے، سر دا بدلہ سر ہے، نک دا بدلہ نک ہے، کان دا بدلہ کان ہے، زبان دا بدلہ زبان ہے۔ اگر کسی نے تہاڈی انگلی توڑی ہے جواب بھی تسی انگلی توڑ دیو، معاف کرو تے اجر ملے گا، اگر بدلہ لینا ہے تو تھانوں اجازت ہے اودی انگلی توڑ دیو۔ کسی نے تہاڈا سر کٹیا تسی اودا کٹ دیو، کسی نے تہاڈا ہاتھ وڈے اودا وڈ دیو۔ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ حد نہیں ہو گئی آپ قانون بنا کے کہ انگلی دا بدلہ انگلی ہے، تے ابو جہل نے تی انگلی چکی سی، اللہ کہندا ہے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ میں عرض کیتی قانون بنان والا مقنن تو، قانون تیرا یا اللہ قانون ہو رہے، اتھی عمل ہو رہے، قدرت دی آواز آئی، یہ تے میں دنیا نو سمجھانا چاہنا ہے جدو کملی والے دی عزت دا مسئلہ بن جائے پھر قانون توڑ کے راہ دیو۔ محبوب دی شان جی گستاخی ہو جاتے تو قانون ویکھدا پھرے، میرا قانون ہے قانون توڑ دے، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ او نبی دیا بے ادبا جاؤ تو ٹنڈا ہوویں۔ اور اللہ دا غصہ ویکھو، انتقام ویکھو، یہ پوری صورت ابو لہب دے رد وچ اتاری، آخر تے جا کے کہندا ہے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جاؤ تیری بیوی مونج دی رسی دا پھا لے کے مر جائے۔ پہلے کہندا ہے ٹنڈا ہوئے، آخر تے کہندا ہے رنڈا ہوئے۔ یہ رنڈا ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ میں پشاور شہر تقریر کیتی، یہی بات میں کیتی، ایک پٹھان کہنے لگا مولائی صاحب معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے تیرا کھانا خراب ہو، میں کیا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، تیرا کخ نہ روے، اجڑ جایا نبی دیا بے ادبا، ٹنڈا بھی ہوئے تے رنڈا بھی ہوئے۔ معلوم ہو گیا نبی دیاں گستاخاں نو کچھ کہنا تہذیب دے خلاف نہیں بلکہ اللہ دی اپنی سنت ہے۔ نبی دے بے ادب نو رب جنت نہیں رہن دیتا، اسی اپنی مسیتی کیوں رہن دئیے؟ نبی دے بے ادب تے رب غصہ کر دے، اسی سنی کو نہ غصہ کریے؟ رسول اللہ دے گستاخ نو برا بھلا کہنا اے رب دی سنت ہے۔
تے رسول دے گستاخ نو مسجد چو نکالنا اے نبی دی بھی سنت ہے، خدا دی بھی سنت ہے۔ رب نے شیطان نو جنت وچوں نکالیا، نبی کریم نے منافقاں نو اپنی مسجد نبوی چوں نکالیا۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں، میں جو بات عرض کر رہا سا، اعلان نبوت ہو گیا، بھریا ہویا مجمع، زندگی دی پہلی تقریر نبی پاک نے کی تھی، روندیاں اکھاں نال نبی پاک نے پورے اجتماع وال ویکھیا، صادق تے امین کہن والے، بھائی بیٹا عزیز کہن والے سب منہ پھیر گئے۔ اس اجتماع کوئی نہیں جڑا میرا کلمہ پڑھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دی عمر سی 8 سال یا 10 سال، آشوب چشم وچ مبتلا سن، آپ دیاں اکھاں بیمار سن اور اکھاں چوں پانی نکل رہا سی۔ مجمع چیر دے حضرت علی نبی پاک دے کول آ گئے۔ سب تو پہلے نبی کریم دی کملی دا پلہ پکڑ کے چم کے اکھاں تے رکھیا، پھر حیدر کرار نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے چمیا، وہ اٹھے اور بولے، میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ کملی والیا کوئی مندہ ہے مننے نہیں مندہ نہ مننے، علی جے منن واسطے تیار ہے۔ رسول اللہ دا ہاتھ پکڑ کے چمیا اور حضور دا کلمہ پڑھیا۔ چونکہ شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ حضرت مولا علی نے جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا، ان برادری والے ہسن لگ پہ، ویکھو ابو طالب دا پتر ویکھو، دی عمر ویکھو 8-10 سالاں دا بچہ تے کیڑیاں اونچیاں بڑکاں پہ ماردا ہے۔ حیدر کرار نے نبی کریم دے چہرے تے نظر رکھیاں، عرض کیتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ دے حبیب، میں آپ دا کلمہ پڑھیا ہے، اے ہسدے پے نے، اے بچہ ہے، ایدی عمر چھوٹی ہے، اچھیاں بڑکاں پیا ماردا ہے، کملی والیا میرے وچ ابو طالب دا خون ہے، میں اعلان پیا کرنا ہے، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ۔ یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں تفصیل وال نہیں جاندا کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھیا، کئی مرتبہ بیان کیتا۔ عاقل بالغ مرداں سیدنا صدیق اکبر نے، عورتاں وچ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے، بچیاں حضرت علی نے اور غلاماں حضرت زید نے۔ ہن اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، دن بدن لوگ حلقہ اسلام وچ داخل ہونے لگ پے، کفر پریشان ہے۔ اسی ایک محمد نو نہیں ویکھ سکتے سا، ہن تے محمد دے منن والے بھی آندے جا رہے نے۔ بڑیاں کوششاں کیتیاں مگر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ 39 مسلمان ہو گئے۔ جدوں 39 مسلمان ہوئے تو ابو جال پریشان ہو گیا، ابو لہب پریشان ہو گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے جتنے کافر سن، انہاں نے میٹنگ کیتی کہ اسی تے ایک مسلمان نہیں سا ویکھ سکدے،
تے 39 ہو گئے نے. ہن سارے سردار یہ کوشش کرو کہ 40واں نہیں ہون دینا. یہ 40ویں دی مخالفت اتھوں شروع ہوئی. ابو جہل کہنے لگا 40واں نہیں ہون دینا. سرداراں نے آکھیا پھر کوئی تجویز دے. انہیں آکھیا تجویز ہی کوئی ہے کہ میں 100 اونٹ دیاں گا اس نوں جو محمد مصطفیٰ دا سر کٹ کے لے آئے. قائد ختم ہو گیا, تحریک ختم ہو جائے گی. 100 سرخ اونٹ انعام دیاں گا. عمر اٹھیا تلوار لے کے, تلوار نو میان چو باہر نکال کے آکھیا ابو جہل وڈیرا ہیں, سردار ہیں, اپنے وعدے تے پکا رویں. کل شام تو پہلے پہلے میں محمد دا سر لے کے آواں گا. میں بڑے اجتماع چ اعلان کر رہے ہیں کہ میں 40واں نہیں ہون دیاں گا. قدرت نے مسکرا کے آکھیا خطاب دے بیٹے کی بڑکا مارنا ہے, 40واں شروع ہی تیرے تو کرنا. خیر میں پھر کسی موقع تے عرض کراں گا حضرت فاروق اعظم کس طرح ایمان لے آئے. اسلام ترقی کردہ جا رہے ہے. فاروق اعظم نے بھی کلمہ پڑھ لیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ نبی پاک دے چچا, آپ بھی فاروق اعظم تو چند دن پہلے ہی مسلمان ہوئے. کفر پریشان ہے اور بہت بڑی میٹنگ کال کی تھی. سارے سردار کٹھے ہوئے, پنڈال بھر گیا. ابو جہل کھڑا ہو گیا. اس نے آکھیا کہ پھر میٹنگ اس واسطے بلائیے کہ سارے سردار ہو, وڈیرے ہو, کوئی ایسا آج فیصلہ کریے کہ اسلام ختم ہو جائے, اسلام مٹ جائے. جتنی کوشش کی تھی اسلام اتنا ہی ترقی کر رہے, بد رہے. ابو لہب کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میں محمد دا سکا چچا ہوں, مگر میری تجویز سن لو, مینوں یقین ہے اسلام ختم ہو سکتا ہے. انہاں آکھیا کی؟ ابو لہب کہنے لگا کوئی بتاں دا دیوانہ, بتاں دا ایسا پجاری ہوئے جڑا بتاں نال عشق کردہ ہوئے, انہوں محمد مصطفیٰ دے خلاف بڑکا کے بھیجو, تلوار لے کے جائے, تلوار نو زہر دی پان چڑھی ہوئے, جتھے محمد ملے سر کٹ لوے. محمد مصطفیٰ ختم ہو گیا, منن والے ہٹ جان کے پیچھے, رفتہ رفتہ اسلام ختم ہو جائے گا. ابو جہل کھڑا ہو گیا. ابو جہل نے آکھیا ابو لہب تیری تجویز تے بہت اچھی ہے مگر قابل عمل نہیں. ابو لہب نے آکھیا نالے کہنے اچھی ہے نالے کہنے قابل عمل نہیں. ابو جہل نے آکھیا تو کہنا ہے کہ تلوار دے کے بھیجیے جڑا بندہ سر کٹ کے لے آوے. کیا تیرا دل مندہ ہے کہ جڑا جائے گا وہ واپس آ جائے گا؟ میں تے 100 اونٹاں دا لالچ دے کے عمر نو بھیجیا سی کہ سر لے کے آ. اجے تک پوری قوم پہ روندی ہے, وہ اپنا سر دے کے بہ گئے. اے غلطی نہ کریو, پتہ نہیں ہوندیاں نظرت کی جادو ہے. محمد نگاہاں نال کی پلا دین لے جڑا ایک واری سامنے جاندا ہے پچھا پرتن دا نا تے لیندا ہی نہیں. ابو لہب نے آکھیا تو میری بات غور نال نہیں سنی. میں کہ عام بندہ نہ ہوئے, بتاں دا عاشق ہوئے, دیوانہ ہوئے, انہوں پمپ کر کے بھیجیا جائے, سوچن دا موقع ہی نہ ملے, محمد مصطفیٰ سامنے آوے, تلوار مارے, سر کٹے, واپس آ جائے. ابو جہل کہنے لگا کیسیاں بچیاں والیاں گلاں کرنا, جتنا بھی عاشق ہوئے بتاں دا ہوئے گا تے انسان. ابو جہل نے کیا غلطی کدے نہ کریو, میں تے مٹھی چ پتھر لے کے گیا, میں جا کے کیا اگر رسول چیست در دستم نہاں, جے تو رسول دس میری مٹھی چ کیے. انہیں مسکرا کے کیا میں دسا مٹھی چ کیے یا مٹھ والی شے دسے محمد کی. ابو جہل نے کیا غلطی نہ کرے ہو,
پتھر میں گھروں لے کے گیا، میری مٹھی چ بند سن، میرے قبضے سن، میرے کنٹرول بھی سن، پر میری مٹھی چ پتھراں نے کلمہ پڑھیا۔ اے غلطی نہ کریو، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندا اے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا، سب بولو او پتھراں تھی او پانی تے پتھر ترا جان دائے، او پانی تے پتھر او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان۔ انہیں آکھیا ایسی غلطی نہ کریو، جڑا جاوے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک بندہ اور ضائع کرو گے، کوئی اور تجویز دیو۔ ابو لہب بیٹھ گیا، ابو لہب دا بیٹا عتبہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تساں میرے باپ دی تجویز سے اتفاق نہیں کیتا، میری تجویز سن لو، بہت اچھی تجویز ہے۔ ابو جہل نے آکھیا تیرے ذہن وچ کی تجویز ہے؟ کہنے لگا گلی گلی، محلے محلے، پنڈ پنڈ، شہر شہر، ڈھوک ڈھوک پراپوگنڈا کرو کہ محمد کذاب، نعوذ باللہ محمد جھوٹا ہے۔ اتنا روڑا پاؤ، گھر گھر، گلی گلی، جتھے ببو اے یا کو محمد جھوٹا ہے۔ کوئی بندہ وہ قریب جائے گا نہیں، وہ گل نہیں سنے گا، بے جھوٹ بولدا ہے، اسلام مک جائے گا۔ کس نے پھر کلمہ پڑھنا؟ ابو جہل کہنے لگا بیٹھ جا منڈیا، پاگل نہ ہوئے بے وقوف، تو تے پیو نالوں بھی کچی گل کی۔ ساڑیاں چٹیاں داڑیاں ہو گئی ہیں، 40 سال ہو گئے نے اسی اپنی زبانوں نال کہنے ہیں محمد صادق، محمد سچا ہے۔ ہن آکھیے جھوٹا ہے، لوگ کہن گے روڈا اینڈ کمپنی آپ جھوٹی ہے، ہن تک تے سچا کہندے رہے نے، یہ کدوں جھوٹ بولن لگ پے ہے؟ انہیں آکھیا مخالفت اپنی جگہ تے، پر گل دسو محمد دا چہرہ ویکھ کے کوئی بندہ من جائے گا بھائی بھی جھوٹ بولدا؟ صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی، دشمن بھی کر سکے نہ برائی حضور دی۔ ابو جہل نے آکھیا بے وقوفا، کوئی نہیں منے گا کہ محمد بھی جھوٹ بولدا ہے، وہ چہرہ ہی دسدا ہے جھوٹ نہیں بولدا، الٹی اسی بدنام ہوواں گے۔ یہ غلطی نہ کرے۔ جو سردار بھی اپنی تجویز پیش کرے، ابو جہل ادی تجویز نو رد کردا ہے۔ سارے کہن لگے پھر کوئی تیرے ذہن وچ ہے تے تو دس، ساڈیاں تے تو مندا ہی نہیں، ہر تجویز نو تو رد کر دے۔ ابو جہل کہنے لگا ایک پروگرام میرے ذہن وچ آندا ہے، مینوں امید ہے کہ اسی کامیاب ہو جاؤں گے۔ انہاں آکھیا وہ کی؟ کہنے لگا حبیب بن مالک یمن دا بادشاہ ہے، پڑھیا لکھیا ہے، سمجھدار ہے، بڑے روب اور دبدبے والا ہے، انہوں دعوت دے کے مکے چ بلائیے۔ پہلی بات تے ویکھو اتنے روب والا بادشاہ ہے، دبدبے والا بادشاہ ہے، ہیبت والا بادشاہ ہے، ادا نام سن کے غریب لوگ کلمہ چھوڑ دیں۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہویا کہ حبیب بن مالک ساڈے اور مسلمانوں دے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کر کے جائے گا، اسلام دی تبلیغ رک جائے گی، آئندہ کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جہدے چ بہتری ہوے گی، حبیب بن مالک نو بلا لئیے۔ سب نے آکھیا ٹھیک ہے، اگر تیرا ذہن قبول کردہ ہے، تو وڈا ہے، وڈیرا ہیں، سردار ہیں، تو بلا لو۔ ابو جہل نے رکا لکھیا حبیب بن مالک تو جلدی مکے پہنچ، بڑا فتنہ اٹھ گیا ساڈے شہر دے اندر، ساڈا رشتے چ اپنا بھتیجا لگدا ہے، 40 سال بڑے اچھے گزارے، غار وچ گیا ہے، باہر نکلیا ہے، کہندا ہے میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں، تے تو جلدی آ تے ساڈے تے او دے درمیان کوئی فیصلہ کر، تے جی اگر تو نہ آیا تے او دے منن والے ان قریب یمن تے بھی قبضہ کر لین گے، نالے بھی دھمکی دیتی۔ حبیب بن مالک نے خط پڑھیا، انہیں کیا کہ فلاں تاریخ نو میں مکے پہنچ جاؤں گا۔
ابو جہل نو پتہ لگا کہ فلاں تاریخ نو حبیب بن مالک آئے گا۔ مکے دی فضا بڑی عجیب سی، گھر گھر وچ باتاں ہو رہی سن، نبی کریم دی نبوت دا جورا ہر پاسے، ہر گھر بھی تذکرے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان، یہ خود گلیاں پھر کے لوگاں تسلی پہ دین کہ فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا مکے والوں گھبراؤ نہیں، چند دنوں دی بات ہے، بس حبیب بن مالک دے پہنچن دی دیر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو لہب کہندا سی آن دی دیر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان کہندے سن یمن دے شہنشاہ دے مکے پہنچن دی دیر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ سدرہ تے بہ کے جبریل بھی کہندا سی مکے والو بس دے پہنچن دی دیر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کفر بھی کہندا ہے آن دی دیر ہے، اسلام بھی کہندا ہے آن دی دیر ہے، تدبیر بھی کہندی ہے آتے لوے، تقدیر بھی کہندی ہے آتے لوے۔ ابو جہل، ابو لہب بھی کہندے نے ایک باری مکے پہنچتے لوے، اللہ بھی کہندا ٹھیک کہندے ہو، ایک باری یار دیاں نظراں تھلے آتے لوے، فیصلہ ہو جائے گا۔ حبیب بن مالک نے استقبال دیاں تیاریاں شروع ہوئی۔ حبیب بن مالک آ گیا، بہت بڑا جلوس نکالیا گیا، استقبالیہ جلوس، بہت بڑا پنڈال بھر گیا، سردار کرسیاں تے آ کے بیٹھے، حبیب بن مالک واسطے بڑی کرسی رکھی گئی، ایک پاسے ابو جہل بیٹھا، ایک پاسے ابو لہب بیٹھا، سردار مشرکین دے سارے آ گئے، پنڈال بھریا، مجمع کثیر۔ حبیب بن مالک کھڑا ہو گیا، اس نے سب تو پہلے مکے والیاں دا شکریہ ادا کیا کہ میں تہاڈا شکر گزار ہاں، تساں دعوت دے کے مینوں بلایا ہے۔ اے دسو کہ میرے بلان دا مقصد کی ہے؟ ابو جہل نے آکھیا جی میں رکے چ موٹیاں موٹیاں باتاں تے لکھ دیتیاں سن، بات یہ کہ رشتے ساڈا بھتیجا لگدا ہے، 40 سال دے بڑے اچھے گزرے نے، کدے جھوٹ نہیں بولیا، کدے کسی دا دل نہیں دکھایا، خیانت نہیں کیتی۔ غار وچ گیا، باہر نکلیا، کہندا تواڈے خدا جھوٹے نے تے میرا خدا سچا ہے، تواڈے جھوٹے نے تے میرا سچا ہے، میں اللہ دا رسول ہاں تے تھانوں اس واسطے بلایا ہے کہ تسی کوئی فیصلہ کر کے جاؤ۔ حبیب بن مالک کھڑا ہو گیا، حبیب بن مالک نے آکھیا مکے والو میں چونکہ جج بن کے آئے ہیں، فیصلہ کرن واسطے آئے ہیں، اچھا یہ دسو کہ محمد مصطفیٰ تے ایک کہندا ہے کہ میرا ایک خدا ہے، تسی دسو تواڈے کتنے خدا نے؟ پہلا سوال اس نے کیتا کہ تواڈے خدا کتنے ہیں؟ جدوں انہیں سوال کیتا تے ابو جہل ابو لہب نو کہنے لگا بھائی جان تسی دسو۔ ابو لہب کہنے لگا بے وقوف نہ ہوئے، میں کوئی خداواں دا منشی لگا ہوئے، تسی دسو۔ انہیں آکھیا بھئی دسو نا، وہ تے کہندا ہے کھلا کہندا ہے کہ میرا ایک خدا ہے، تواڈے کتنے نے؟ ابو جہل نے آکھیا جی خداواں دی گنتی ذرا مشکل ہو جائے گی، بڑا لمبا چوڑا حساب ہے، کچھ خدا پرانے ہو گئے، کچھ نویں نے، کوئی ٹوٹ بج گئے، کچھ اسی کھا پی گئے، مرداں دے خدا، زنانیاں دیاں خدایاں، بچیاں دے چھوٹے چھوٹے، اے بڑا مشکل حساب ہے خداواں دا۔ حبیب بن مالک نے آکھیا کوئی عقل والی گل کرو، خدا کھا گئے تے پرانے ہو گئے، یہ کی پہاڑے پڑھدے پے، دسو نا تواڈے کتنے نے؟ ابو جہل بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا جی کھادے پیتے بھی چھوڑو، ٹوٹے بجے بھی چھوڑو، گھراں دے بھی چھوڑو، اس وقت کعبے دے اندر 360 خدا یا 365 موجود ہے۔ انہیں آخیا 360 یا 365 صرف کعبے دے اندر موجود ہے، باقی گھراں دے چھوڑو، ٹوٹے بجے چھوڑو۔ یمن دا بادشاہ مسئلے دی تہ تے پہنچ گئے۔ حبیب نے کیا مکے والو تھوڑے 365 خدا تے محمد عربی دا ایک خدا،
تھوڑے ایک نے خدا اودے ایک خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے تے فیصلے واسطے میں نے بلایا تھوڑے 365 خدا اودے کلے خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے تے یمن چ میں نے بلایا جو فیصلے واسطے ابو جال شرمندہ ہو کے کہنے لگا جی او صرف خدا نے کر دے کچھ نہیں جے کر سکتے اسی تھانوں کدے تکلیف نہ دیندے حبیب ساری بات سمجھ گیا حبیب نے آکھیا اچھا بھائی مکے والو کوئی جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک مدعی اور مدعا علیہ دونوں دے بیان نہ سنے فریقین دے بیان نہ سنے تواڈے بیان تے میں سن لینے ہن مینوں اودے کول لے چلو جدا ایک خدا ہے ذرا اودے کولوں پوچھاں او کی کہندا ہے ابو جال دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہنے لگا جی بس تسی جا سکتے ہو مہربانی بس جا سکتے ہو ابو لہب نے آکھیا کوئی عقل والی گل کر بادشاہ ہے آپ بلایا ہے مہمان ہے تے تو کہنا جا سکتے ہو ابو جال نے آکھیا اس پاگل نو کی پتہ ہے یہ تے پہلی باری آیا ہے اگے عمر نو جے بھیجیا سی وہ واپس نہیں آیا یہ گیا تے پھر مڑ کے نہیں آتا حبیب نے آکھیا تسی نہ بھی لے جاؤ تے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا میں ان آپ انہوں ویکھ کے جاواں گا ابو لہب نے آکھیا نہیں جی تسی ناراض نہ ہو ساڈے مہمان ہو میں تواڈے نال جانا کوئی ایسی بات نہیں چلو چل پے ابو جال بھی رومال وچ منہ چھپا کے پیچھے پیچھے با ویکھاں کی کردا ہے ابو لہب نے آ کے دسیا حبیب نو کہ اے محمد مصطفیٰ دا دروازہ ہے نبی پاک دا دروازہ کوئی لوہے دا گیٹ نہیں سی ہوندا کوئی لکڑی دے تاک نہیں سن ہوندے چٹائی لٹکی ہوندی سی بوری دا پردہ ہوندا سی اللہ اکبر حبیب بن مالک نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے دستک دیتی اپنے انداز وچ اس بوری نو یا پردے نو ہلایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پردہ چکیا حبیب بن مالک نے پہلی باری ودعا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیا جلوہ یار وچ گم ہو گیا ٹک ٹکی لگا کے ویکھن لگ پیا رب نے تینوں کنا سونا بنایا ابو جال ابو لہب دیاں کچھاں وچوں ہاتھ پا کے چونڈی مار کے کہندا تھلے ویکھ مگر وہ تکی جاوے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا دروازے تے آن والے کون کتھوں آئے ہیں کی چن ہے تین جملے کون کتھوں آئے ہیں کی چن ہے حبیب سرکار نے جلویاں چ گم ہو کے کہندا ہے حبیب بن مالک یمن دا بادشاہ وہاں مکے فیصلہ کرنا ہے امام الانبیاء پھر مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا حبیب بن مالک اے تے میرا رب جاند ہے تو ساڈا فیصلہ کرنا ہے یا اپنا کراؤنا ہے ابو جال ابو لہب نو کہندا ہے سنے میں نہیں سی کیا کہ نہ لے چلو چل دنیا دے اور بڑے کام نے اسی کریے یہ نہیں ہن واپس نہیں جانا ابو جال نے آکھیا ٹھہر جا گل تے سنن دے سوال کی کردا ہے پڑھیا لکھیا بندہ ہے سمجھدار ہے ادھے سوال تے سنن دے ابو جال نے آکھیا سن لے 40 سال ہو گئے کیڑا سوال ہے جڑا اساں نہیں کیتا سوال ڈھڈ وچ ہوندا جواب اودے کول پہلے ہوندا
انہیں آخیا نہیں سوال سنن دے، تعلیم یافتہ بادشاہ ہے، کی سوال کر؟ حبیب بن مالک نے کہا جناب میں سنے ہیں کہ تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہوں، مکے والے کہندے نے تسی جادوگر ہو، میں مصروف آدمی ہاں، بڑیاں ذمہ واریاں نے، بادشاہ ہوں، میں صرف تھوڑے تے 2 سوال کراں گا، اگر میرے 2 سوالاں دے جواب تساں نے ٹھیک دے دیتے تو میں وعدہ کرنا ہے میں بھی غلامہ چ نام لکھا کے جاؤں، کلمہ پڑھنا۔ بس 2 سوال نے میرے۔ ابو جہل ابو لہب کہنے لگا ایم وقت پہ ضائع کرنا ہے، پاگل کہنا ہے 2 سوال سوال تے وہ کول جواب وہ کول ہوندے نے، تے انہیں آخیا یار سوال تو سنن دے۔ نبی کریم نے فرمایا حبیب بن مالک اے 2 دی قید تو پہ لانا ہے، میرے والوں کوئی قید نہیں، سال ما شئتا، تو منگدا جاویں میں دیندا جاؤں گا، تو پوچھدا جاویں میں دسدا جاؤں گا۔ اللہ اے تیری قید، میرے والوں کوئی قید نہیں، 100 کر 2 کر 2000 کر۔ انہیں آخیا جی نہیں بس 2۔ حضور نے فرمایا چل۔ حبیب بن مالک کہنے لگا میں سنیا تسی کہندے ہو میں نبی آئے کہندے نے جادوگر ہو، میں پڑھیا جادو زمین تے چل ہے آسمان تے نہیں چلدا، اگر اللہ دے نبی ہو تے آسمان دے چند دے 2 ٹکڑے کر دیو۔ نبی کریم نے فرمایا تے دوسرا سوال، کہنے لگا پہلا حل کرو نا پھر دوسرا بھی دس دیاں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تو موجود ہے، اے تیرے دائی موجود نے، لوگ آنی نظرہ چن ول نہیں، کوئی کام پیا کردا ہے، کوئی کدھر پیا ویکھدا ہے، کوئی کدھر پیا ویکھدا ہے، ایویں میں توڑے آتے مزہ نہیں آئے گا۔ اپنے دوستاں نو کہہ دے ذرا مکہ چ منادی کرا دیو، دنیا جبل ابو قبیس سے کٹھی ہو جائے، میں پہاڑ تے کھلو کے چن توڑاں گا تاکہ شک نہ رہے۔ اللہ اکبر، ہر پاسے منادی شروع ہو گئی۔ دنیا اب جبل ابو قبیس ول جا رہی ہے۔ مکہ شریف جاؤ نا تے جتھے ہن شاہاں نے اپنا محل بنا دیتا ہے نا، یہ جبل ابو قبیس ہے۔ میں 1984 دے اندر پہلی مرتبہ جدوں عمرے دی سعادت واسطے گیا تو اس وقت یہ محل نہیں سی بلکہ اوپر مسجد ہلال سی، یعنی چن والی مسجد، اور وہ پتھر بھی موجود سی جس پتھر تے کھڑے ہو کے رحمت عالم نے چن توڑیا سی، مگر وہ بد نصیب لوگ نے انہاں وہ مسجد بھی شہید کر دیتی، اس پتھر نو بھی پتہ نہیں کدھر غائب کیتا، اپنا محل بنا لیا۔ دنیا جبل ابو قبیس ول جا رہی، نبی کریم بھی اپنے حجرے چوں باہر نکلے، کالی کملی دی بکل ماری ہوئی، صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ، بلال، سلمان، ابو دردہ، ابو ہریرہ، حضور دے صحابہ، حضور دے پیچھے پیچھے۔ ابو لہب ابو جہل نو کہن لگا پہاڑ چڑھ دے ہاں کہ دیکھ اسی بھی سردار بنے پھر دے ہاں، مگر تعلیم کتنی اچھی چیز ہے، علم کتنی نعمت ہے، آج تک ساڑھے ذہن وچ نہیں آیا کہ اے سوال کریے کہ چند توڑ، کتنا پڑھیا لکھیا بادشاہ ہے، انہیں زمین دی گال ہی نہیں کیتی، کہندا چند توڑ، میرے کل پیشگی مبارک لے لے، چند کوئی نہیں ٹوٹنا، اسلام دا آخری دن نے، محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے دا ساتھ چھڑ دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا او بے وقوفا عقل دی گال کر، یہ چند نہ ٹوٹدا نا انہیں منادی نہیں سی کرانی، انہیں آکھیا میں تے تماشا ویکھن چلے، چند دی ضرورت ہی نہیں، بہتا اشارہ برداشت کرے۔ ابو لہب نے آکھیا جی ایڈا یقین ہی تے کلمہ پڑھ لے، انہیں آکھیا میں نے دے نبی ہونے میں شک تے کوئی نہیں، پر کلمہ پڑھا تے پھر نمبرداری نہیں رہندی، کہنے دی یتیم بطریہ دا کلمہ آکڑ مار گئی بے ایمان، کہنے لگا میں نے شک تے آئی کو نہ دے نبی ہونے۔
میں تو تماشا ویکھن چلے ہیں، ویسے چند ٹوٹ جائے گا. وہ آخیا نہیں ٹوٹے، انہیں آخیا ٹوٹ جانا. پہاڑی چڑھتے جا رہے ہیں رحمت عالم حضرت بلال نبی پاک دی کملی دا پلہ پھڑیا ہویا تے رو کے کہندا ہے ربا یار دی لاج رکھی، یا اللہ دشمن موجود نے محبوب دی لاج رکھی. مٹھی مٹھی آواز آئی، او حبش دے رہن والے یار میرے تے شبارشاں تو کرنے ویک ہوندا کی ہے. نبی کریم جبل ابو قبیس تے آ کے کھڑے ہیں، کالی کملی دی بکل ماری ہوئی ہے، مخلوق جمع ہے، لوگاں دیا نظراں کدے آسمان دے چن وال جان، کدے رحمان دے چن وال جان. ایک نظر ادھر جاندی ایک ادھر جاندی. اچانک نبی کریم نے اپنی کملی چو ہاتھ باہر نکالیا، ہوا چ بلند کیتا. نبی پاک نے اپنا انگوٹھا لپیٹیا، اوپر 3 انگلاں لپیٹیاں، انگل شہادت وکھرے کیتی. خدا دی قسم چن نے ہلنا شروع کر دیتا. اللہ چن کہندا سی کملی والیا اشارہ کر کے تے ویکھ، جے کلیجہ چیر کے نام آتے غلامہ چو نہ نکالتے بھی. امام الانبیاء نے انگلی دا اشارہ کیتا، اشارہ کرن دی دیر سی چند دے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک سجے گریا ایک کھپے گریا. قسم پیدا کرن والے دی، ادھر چن ٹوٹا ادھر حبیب دے کفر دا تالا ٹوٹ گیا. قدمات گریا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انکا رسول اللہ. نبی پاک نے فرمایا حبیب ویکھ لے ٹوٹ گئے. رو کے کہندا ہے ویکھ لو ادھر بھی تالا ٹوٹ گیا. آقا جویں توڑیا جے جوڑ بھی دیو. حضور نے اشارہ کیتا ٹوٹا ہوا چن جڑ گیا. چن جوڑ کے نبی کریم نے فرمایا پہلا سوال تے ہو گیا ہے پورا، ہن دوسرا دس کی ہے. روندا ہے تڑپدا ہے قدماں چ لیٹدا ہے. حضور نے فرمایا تو کہندا سی 2 سوال، پہلا پورا ہو گیا دوسرا چپ خاموش. رب دی عطا نال دلاں دے راز جانن والے رسول نے فرمایا تو نہیں دسدا تے پھر میں دس دیاں. دوسرا سوال یا رسول اللہ آپ فرماؤ. فرمایا حبیب تیری یمن وچ ایک بیٹی ہے، ہتھاں پیراں تو معذور ہے، زبان تو گنگی ہے، اکھاں تو نابینی ہے، گوشت دا لوتھڑا تیرے گھر وچ پیا ہے. تیرا دوسرا سوال ہے سی کہ تیری یمن والی بیٹی ٹھیک ہو جائے. سچ دس جدوں چن پیا جڑدا سی تے یہی پیا سوچدا سی نا میں کملی والا چن تے جوڑ لیندا ہے، پتہ نہیں بیماراں دے وجود بھی جوڑدا ہے کہ نہیں. نام یا رسول اللہ. آقا میرا یہی سوال سی. رحمت عالم نے فرمایا حبیب تو کسی ڈاکٹر کو نہیں آیا، طبیب کو نہیں آیا، رب دے حبیب کو آیا. اتھے دیر نہیں لگدی، اسا تیری بچی نو یمن وچ ٹھیک کر کے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتا. تکبیر، پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. حبیب نبی پاک دیا قدماں نال چمٹ گیا، رو کے کہندا واہ واہ شان محمد تیری تے اچے رتبے تیرے. اے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں تے ہاتھ یمن وچ تیرے. جل جلالہ و عم نوالہ. فرمایا جا ویکھ جڑی کدے نہیں بولی تیرے نال گلاں کرے گی، جڑے کدے نہیں چلی جا تینوں کنڈی کھولے گی. جا انہوں اپنی زیارت کرا، نابینی بینا ہو گئی.
خیر میں تفصیل وال نہیں جاندا. حبیب چل پیا, یمن پہنچیا, اپنے دروازے تے دستک دے کے کہندا ہے دروازہ کھولو. کن لا کے سندا ہے دھی دی آواز آندی ہے کہ نہیں. کن وچ آواز آئی, لڑکی پوچھ دیے امی دروازے تے کون ہے؟ بیٹی تیرا باپ آیا ہے, یمن دا بادشاہ, مکے فیصلہ کر کے آیا ہے, یہ نہیں پتا اپنا کرا کے آیا ہے. لڑکی سیڑھیاں اتر دی آندی سی, کہندی ابو ٹھہرو میں پہ آنی ہاں, تے پڑھ دی آندی سی لا الہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب نے سینے لا کے کیا بچیے تو چل نہیں سکتی سی, تینوں پیر کون دے گیا؟ تو بول نہیں سکتی سی, تیری زبان دا تالا کنے کھولیا؟ تیری آنکھاں کنے روشن کیتیاں؟ تیرا وجود کنے ٹھیک کیتا؟ رو کے کہندی ابو اتھے دسن دی گل نہیں, اندر بہ کے دسنی ہے. باپ بیٹی بیٹھ گئے. ابو میں تے نابینی سا, میری ماں نے دسیا ہے فلاں تاریخ سی, تے میں چارپائی تے لیٹی سا, تے چن وال دیکھ رہی سا, تے اچانک چن نے ہلنا شروع کیتا. بیٹی پھر کی ہویا؟ ابو ماں کہندی ہے پھر چن دو ٹکڑے ہو گیا. بیٹی پھر کی ہویا؟ ابو ماں نے دسیا تھوڑی دیر گزری چن جڑ گیا. یہ پھر کی ہویا؟ ابو تھوڑی دیر گزری پھر ساڈا سارا مکان خوشبو نال بھر گیا. ایک پیاری پیاری مہک آئی, بینی بینی خوشبو آئی. بیٹی پھر کی ہویا؟ عرض کیتی بس تھوڑی دیر ہوئی ہی کیا آیا, اتھے کالیاں زلفاں والا اے دو گھڑیاں اور ٹھہری آئی تے کر گیا نور اجالا. آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جو جگا کر چلے گئے. دوستان دی خواہش سی, میں انکار نہ کر سکیا, پوری کر دیتی. اللہ حضور دی بارگاہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. حضرات محترم, آستانہ علیہ میکی ڈھوک شریف تو حضرت خواجہ محمد رضوان جامی صاحب نے مینوں رکا لکھیا. یہ تھوڑے سامنے جڑے بزرگ کھلو, سامنے آ جاؤ تھے بابا جی تھے. ہو پیر صاحب نے لکھیا ہے بڑی لمبی داستان کہ اس دے گھر بیٹا اور بیٹی سی. بیٹا بیمار ہو گیا, پھر اور اللہ نے پیارا ہو گیا. ہن بیٹی ہسپتال داخل ہے, سر دی کوئی رگ دماغ دی پھٹ گئی ہے, اور ڈاکٹراں نے کہا کہ آپریشن ہوئے گا. ایک اے باپ ایک دی بیٹی ہے. تو پیر صاحب نے اتنی درد نال یہ مینوں رکا لکھیا کہ میں سنے ہیں تیرے کول آن والے نمازی غریباں نال پیار کرتے ہیں. تو یقیناً حضور دا ذکر ہویا ہے, نبی پاک اپنے غلاماں نوں دیکھ رہے ہیں, سرکار دی رحمت دی جلوہ گری ہے. میں آپ تمام حضرات نوں دین دے نام تے, اسلام دے نام تے, بانی اسلام دے نام تے اپیل کراں گا. غریب ہے, صبح بچی دا آپریشن ہے, اگر ساڈے تھوڑے تھوڑے تعاون نال وہ بچی بچ جائے تو میں سمجھنا یقیناً وہ سانوں اجر ملے گا. اسی اپنے بچیاں واسطے کی کرنے, وہ بھی بچی تے ساڈی بچی ہے نا. تو میں اپیل کراں گا, یہ غریب آدمی تھوڑے سامنے کھلوتا ہے, ماشاءاللہ بیٹا میرا مرید ہے عاطف, 100 روپے اس نے پیش کیتا ہے, اللہ قبول و منظور فرمائے. کوئی ساتھی خالی جتنی جسے نے توفیق ہے, 100 روپیہ زندہ باد, 150 روپیہ عبدالرزاق صاحب نے, بارک اللہ, خدا برکتاں دے. اے بیٹا رکھ لو, ماشاءاللہ جزاکم اللہ, اللہ تنوں برکت دے. میرا کوئی بزرگ ساتھی خالی نہیں جائے, جتنی توفیق ہے اللہ برکت دے. تھوڑے تھوڑے تعاون نال اگر وہ بچی دا علاج ہو جائے, آپریشن کامیاب ہو جائے, تو میں سمجھنا یقیناً خاتون جنت دی روح بھی ساڈے تے راضی ہوے گی کہ میری کنیز دے علاج واسطے انہوں نے اتنی قربانی کی. اللہ برکتاں دے, اللہ دونوں جہان دی خیر عطا کرے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ.